نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ تمام روشنی کے بیچ جس نے پل کے نہیں جھپکا، جو لگاتار چلا ریڈ کارپٹ پر بنا وشواس ڈگمگائے، جس کی شہرت نے چھوا بلندیوں کو پورے ہفتے۔ میں پراگ چھاپے کر اس کار کو لاؤں گا آپ تک۔ دل سے اتوار صبح 11 بجے اور پیر صبح 11:30 بجے۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا 1.25 پارے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ الہود کے آخری رکوع اور سورہ یوسف مکمل اور سورۃ الرعد کے ابتدائی 2 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں 12ویں پارے کے ربع کے بعد کا حصہ اور 13ویں پارے کے نصف تک کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اس حصے میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود کی روشنی میں گزر چکا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی سورہ ہود میں گزر چکا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی مستقل نافرمانی کی اور اپنی زور آوری پر اور اپنی طاقت و قوت پر انہوں نے بڑا بھروسہ کیا، لہذا وہ عجیب و غریب آندھی کے شکار ہوئے، جس طرح کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب کے شکار ہوئے تھے۔ وہ آندھی تھی جو کئی دن ان پر چلتی رہی، اور اس کے بعد قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی وہ دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئی۔ قوم عاد کے بعد دھیرے دھیرے زمین پر آبادی پھر بڑھنے لگی، پھیلنے پھولنے لگی، اور پھر صدیاں جب گزر گئی، ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، اور قوم سمود جو بہت ہی طاقتور اور پتھروں میں تراش تراش کے اپنے مکانات تیار کرنے والے اہل فن تھے، وہ جب اترا گئے، باغی ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک حقیقت کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نصرت ہے، توفیق ہے، ہدایت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہلاکت ہے، عذاب ہے، خسران ہے، گھاٹا ہے، بربادی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی آپ صبر کریں، اور یاد رکھیں کہ ایسے صبر کرنے والے نیکوکاروں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا ہم اس کلام کو دھیرے دھیرے اسی لیے نازل کر رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کی تقویت کا سامان ہو سکے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ دھیرے دھیرے جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، ایمان والوں کی نصیحت کا سامان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ سورہ یوسف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس وقت کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے، نہتے تھے، ان کی دکانوں کو لوٹا جاتا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا۔
ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن کی اس وحی کی بنیاد پر اے نبی ہم آپ کو عمدہ ترین قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ قصہ احسن القصص اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمزور صحابہ اور ساتھیوں کو یہ پیغام تھا کہ دیکھو حضرت یوسف کتنے کمزور اور نہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے تائید فرمائی۔ وہیں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے اندر پاک دامنی ہے اور دیانت داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ ساری حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کو نازل فرمایا، اور آغاز ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے کہ کم عمری میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر ورأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بہت تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بھی نبی و رسول ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو رسول و نبی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں، ان کی خدمت میں جب یہ خواب رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تاڑ گئے کہ اس لڑکے کا مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے، اور ضرور آگے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ لہذا فرمایا کہ بیٹے اس خواب کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کرو، کہ شیطان ہو سکتا خود تمہارے اپنے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی واقف ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 صاحبزادے تھے، جس میں سے 10 حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے۔ 11واں نمبر حضرت یوسف کا تھا، 12ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی بنیامین تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کو یہ احساس ہوا کہ اس لڑکے کو والد صاحب کو زیادہ ہی چاہنے لگے ہیں اور یہ ابا کی نگاہوں کا تارا ہے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح حضرت یوسف سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ مختلف آراء سامنے آئی، لیکن جس رائے پر اتفاق ہوا وہ یہ کہ جنگل کے کسی گہرے اور اندھیرے کنویں میں یوسف کو ڈال دیا جائے، اس طرح یوسف کے خون سے ہمارے ہاتھ بھی آلودہ نہیں ہوں گے اور یوسف سے ہم کو چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ جذب دل کا ہو برا کھینچے بلایا اس کو، جذب دل کا ہو برا کھینچے بلایا اس کو، جو نہ در تک کبھی آیا تھا وہ باہر نکلا۔ व्यवस्था के प्रति आक्रोश शुरू से ही था मन में। आक्रोश अगर समाज में है तो वो आक्रोश मेरी सोच में आता है। वाह। मैं व्यक्तिगत रूप से आक्रोशित नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अगर उदार आर्थिक नीति होगी तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं समाज पे।
चुनाचे वो अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और ये कहते हैं कि अब्बाजान यूसुफ़ को आप हमारे साथ जाने दें, हम उनको जंगल में ले जाना चाहते हैं, उनके साथ शिकार खेलना चाहते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यूसुफ़ के जाने से मुझे घबराहट होती है, लिहाजा यूसुफ़ को ना ले जाओ। उन लोगों ने कहा आप कैसी बात करते हैं, हम सब नौजवान हैं, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, आप क्यों यूसुफ़ पर डरते हैं। चुनाचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाइसरार तमाम पूरी ज़िद के साथ वो साथ ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने वही किया जिसका आपस में मशवरा किया था। एक अंधेरे और गहरे कुएं को तलाश करने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस कुएं में डाल दिया और कुएं में डालने से पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को उतारा और उसको एक खून में किसी जानवर के पूरी तरह मिलाया और फिर उसके बाद शाम के वक्त अपने वालिद के पास रोते पीटते पहुँचे और ये कहा कि ये देखिए यूसुफ़ के ऊपर भेड़िए ने हमला किया, यूसुफ़ को ख़त्म कर डाला, ये कुर्ता है, देखिए इस पर खून लगा है, यह हम बतौर गवाही व शहादत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम एक तरफ तो अल्लाह के रसूल और नबी थे, दूसरी तरफ बड़े दाना व बीना थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम मामला ताड़ गए कि अगर भेड़िए को हमला करना होता और यूसुफ़ को तार तार करना होता तो वो कुर्ते को सही सालम कैसा छोड़ता। लेकिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो ये फरमाया फ़सब्रुन जमील कि ये गवाही तुम्हारी झूठी है लेकिन मैं तो सब्र करूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस अंधेरे कुएँ में तन्हाई में डरते कपकपाते अल्लाह ताला से फ़रियाद करते हैं तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि मौला एक आवाज़ आ रही है, आवाज़ बच्चे की है, कलाम नबूवत का है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं जानता हूँ कि बच्चा कौन है और मकाम उसका क्या है, लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सरबुलंदी के फ़ैसले फरमाए। यहाँ तक कि मिस्र का एक भटका हुआ काफ़िला उस कुएँ से गुज़रता है, वो पानी के ख्वाहिश से अपना डोल डालता है। जब डोल खींचा तो देखा उसमें खूबसूरत सा नौजवान सा एक कम उम्र लड़का नौखेज़ सा बैठा हुआ है। वो मारे खुशी के कह पड़े या बुशरा हाजा ग़ुलाम, अरे बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक लड़का हाथ लगा। उन्होंने तो ये सोचा कि इस लड़के को हम बाज़ार में बेचेंगे, लड़का बड़ा प्यारा है, कीमत अच्छी आएगी। उनको चंद टिकों से बहस थी, वो उस शऊर और उस फिरासत के हामिल नहीं थे कि यूसुफ़ के मकाम को समझते। लिहाजा मुल्क मिस्र जाने के बाद बाज़ार में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उन्होंने बड़ी भारी कीमत लगाई। हर कस व नाकस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद नहीं सकता था। ख़रीदा तो वज़ीर आज़म मिस्र ने, जिसको अल्लाह ताला ने अज़ीज़ मिस्र के नाम से मौसूम किया, उन्होंने ख़रीदा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने महल ले गए और महल वालों से कहा कि देखो इस लड़के का बड़ा ख्याल रखना, ये बड़ा बाकिरदार है, खूबरू है और इसके अंदर हुस्न बातिनी भी है, हुस्न ज़ाहिरी भी है, बड़े ख़ानदान का लगता है। लिहाजा इस बात का भी इम्कान है कि आगे चल के ख़ुद मैं इसको अपना जानशीन और बेटा करार दूँ, लिहाजा इस लड़के का ख्याल रखना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महल की आबो हवा का मिलना था कि उनका हुस्न और निखरता चला गया, वो भरपूर नौजवान हो गए और फिर हर शख्स उनके किरदार का शहदाई, उनकी मासूमियत का गवाह। इस माहौल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब पले और बड़े तो बहुत से लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे फ़रेफ्ता हुए और उन्हीं में ख़ुद अज़ीज़ मिस्र की बीवी, और उसने चाहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसकी ख्वाहिशात की तकमील करें। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ व हिदायत और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरबियत, इसकी वजह से कभी गुनाह की तरफ मायल ना होते। वो झिल्लाती, पूरी कोशिश करती, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कभी आमादा ना होते, बल्कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने पूरे मौक़े जब फ़राहम किए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि हरगिज़ नहीं, इन्नहु रब्बी अहसना मस्वाया, मेरे परवरदिगार ने मेरे साथ ये एज़ाज़ व इकराम किया कि महल में रहने के लिए ठिकाना दिया और मैं उसकी नाफरमानी करूं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। दौड़ते हैं यहाँ तक कि बाबू दाखिले तक पहुँचते हैं तो बाबू दाखिला जैसे ही खोला तो देखा दरवाज़े के सामने
عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں، کیس ان کے سامنے گیا، لیکن مختلف گواہیوں کی بنیاد پر جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، انہوں نے فیصلہ حضرت یوسف کے حق میں دیا اور کہا یوسف تو معصوم ہے، اور اپنی اہلیہ کو ڈانٹا ڈپٹا اور کہا آئندہ سے ایسی حرکت نہ کر، لیکن وہ تھی کہ فریفتہ، اس نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کی ساری سہیلیاں وہ ایسی مدہوش ہوئیں کہ اپنی انگلیوں پر انہوں نے چھریاں چلا لی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ تو ایک خوبصورت ترین ایک پیارا سا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یہ کہتی ہے کہ یہی وہ خوبصورت نوجوان ہے جس پر میرا دل مائل ہو چکا، اور یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں تو اس کو کال کوٹری کی ہوا کھلا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، پروردگار جس گناہ کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں جیل کی سلاخیں مجھے پسند ہے، لہٰذا جب کیس زیادہ بڑھا تو عزیز مصر نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ جیل پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن اور اس کے آگے گریہ وزاری اور اس سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ سارے جیل میں رہنے والے قیدیوں پر بڑا اثر پڑا، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوئے، اور ان میں سے 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے یوسف، ہم ہر دن ایک عجیب سا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب یہ بیان کیا کہ ایک شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر کھانے کا خان رکھا ہے، اور اس کھانے کے خان سے مختلف پرندے کچھ کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے، اور دوسرا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب کی تعبیر تو میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، دیکھو اللہ کی عبادت کرو، کہ میں نے تنہا اللہ کی عبادت کی تو مجھے اس نے یہ ملکہ دیا کہ میں خواب کی تعبیروں سے واقف ہوں، اس نے مجھے حقیقت کا علم دیا، اس علم پہ میری اجارہ داری نہیں، جو اللہ کی عبادت کرے گا اس سے لو لگائے گا اور اپنے باطن کا تزکیہ کرے گا، اپنے دل کو مجلہ اور صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس علوم سے اس کے سینے کو بھر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت مکمل کرنے کے بعد اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ان قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتلائی اور یہ کہا کہ تم میں سے ایک کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور دوسرے کا جرم ثابت نہیں ہو سکے گا اور اس کو آزاد کیا جائے گا، اور وہ بادشاہ کا اتنا تقرب حاصل کرے گا کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، پھل نچوڑ نچوڑ کر اس کا شربت وہ بادشاہ کو پلایا کرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تھا جس شخص کی آزادی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دیکھو جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ سے کہنا کہ قید خانے میں ایک معصوم بھی پڑا ہے، اس کی خبر لو، لیکن وہ شخص جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچتا ہے تو ایسا غافل ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے سے وہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان تھا جس نے بھلوا ڈالا۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد، جس کو مفسرین نے فرمایا 9 سال کے بعد، 9 سال کی اس لمبی مدت کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہ عجیب و غریب خواب تھا، وہ ہر روز دیکھتا تھا، پریشان ہوتا تھا۔ اب عید کا جشن ہوگا اور بھی خوبصورت، جشن عید کے ساتھ، عید کے موقع پر دل سے گاڈ عید اسپیشل پروگرام، دل سے عید مبارک، صبح 9 بجے صوفی نغموں کی سوغات، ورثہ ہیریٹیج ریوائو، صبح 11 بجے عید کے خاص پکوان بن کے تیار ہے، انجیری ملائی سیوئیں، اکثر رسوئی سپہر 1 بجے، ہر طرف رحمت و خوبصورت گیت اور غزلوں کا گلدستہ، گزارش شام 4:30 بجے، عید کے دن
बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। बादशाह हैरान और परेशान था। हर रात वो ये ख्वाब देखता कि 7 मोटी मोटी गायें हैं और 7 दुबली दुबली गायें हैं और दुबली गाय मोटी गाय को निगलने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह वो ख्वाब में देखता कि खेत की हरी भरी 7 बालियां हैं और उन बालियों पर 7 खुश्क पीली पीली सी बालियां पड़ी हुई हैं। इस ख्वाब से उसको तशवीश होती। दरबारियों से वो चाहता है कि ताबीर मिले, लेकिन दरबारी ताबीर बताने से नाकाम रहते हैं। वो बादशाह का साक़ी जिसको क़ैद से नजात मिली थी, उसको ये अचानक याद आता है कि जेल में एक यूसुफ़ नामी बुज़ुर्ग शख्स हैं जो ख्वाब की बड़ी अच्छी ताबीर बयान करते थे। वो बादशाह से इजाज़त लेता है और क़ैद खाने पहुँचता है और जेल में पहुँच के कहता है, यूसुफ़ अय्युहस सिद्दीक़, ए सच्चे यूसुफ़, रास्तबास यूसुफ़, ए सिद्दीक़ यूसुफ़, मुझे ज़रा उस ख्वाब की ताबीर बतलाइए जो हमारे बादशाह सलामत देख रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने उसने बादशाह का ख्वाब बयान किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ़ ख्वाब की ताबीर बतलाई बल्कि हालात की तदबीर भी बतला दी और ये इरशाद फरमाया, देखो 7 साल तो बड़े अच्छे हैं, खूब बारिश होगी, खूब खेत हरे भरे होंगे, गल्ला खूब मिलेगा, लेकिन उसके बाद 7 ऐसे साल आने वाले हैं जिनमें बारिश नहीं होगी, बड़ा कहत होगा, खुश्क साली होगी, दाने दाने को लोग तरसेंगे। लिहाजा अभी से गल्ला जमा करो और गल्ला जमा करने के बाद धीरे धीरे उसको खर्च करो ताकि वो 7 सालों में ये गल्ला काम आ सके। और याद रखो, कहत के 7 सालों में जब तुम गल्ला खर्च करना, बीजें उठाकर ज़रूर रख लेना ताकि जब बारिश हो जाए तो बीज लगाकर फिर नई फसल हासिल कर सको। बादशाह के सामने जब ख्वाब की ताबीर भी पहुंची और हुस्न तदबीर भी पहुंची तो बादशाह कहता है कि इतना समझदार और इस कदर अहम और बुलंद इल्म रखने वाला शख्स ये जेल में पड़ा हो, कैसे मुमकिन है? जाओ यूसुफ़ को फ़ौरन ले आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पैगाम लेकर आदमी पहुंचता है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से निकलने से इनकार कर देते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि पहले तहक़ीक़ कर ली जाए कि मुझे क्यों जेल में डाला गया। तहक़ीक़ हुई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बरी साबित हुए और अज़ीज़ मिस्र की बीवी का कसूर निकला। उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इसलिए किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत पहुँचानी थी, लिहाजा आप चाहते थे कि आपके दामन पर कोई दाग न रहे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सरबराहान ममलकत को ये पैगाम देना चाहते थे कि अपने जेलों की भी ख़बर लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई मासूम सड़ रहा हो और कोई ऐसा आदमी जिसकी कोई ख़ता ना हो, गलती ना हो, वो बिला वजह फंसा हुआ हो। गर्ज़ के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुँचते हैं। उसने शायान शान इस्तक़बाल किया और कहा कि आप मेरी जगह ले लें और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, इस मनसब से हटना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, आप अपनी जगह पर रहें, सिर्फ़ ये है कि मुझे ख़ज़ानों का इंचार्ज आप बना दें क्योंकि गल्ला उसके गलत तकसीम का इम्कान है और मैं चाहता हूँ इंसाफ की बुनियाद पर गल्ले की आइंदा सालों में तकसीम हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सारे ख़ज़ानों के इंचार्ज करार पाते हैं। धीरे धीरे बारिश के 7 साल गुज़र जाते हैं, कहत के 7 साल आना शुरू हो जाते हैं। वैसा आलमी कहत था कि लोग दाने दाने को तरस रहे थे और मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुस्न तदबीर की वजह से सारे घरों में ज़रूरी मक़दार में गल्ला पहुँच रहा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस हुस्न इंतज़ाम का शोहरा दूर दूर पहुँचा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को भी पता चला कि मिस्र में ऐसा इंसाफ परवर बादशाह है जो ज़रूरत भर गल्ला लोगों को दे रहा है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने 10 बेटों को भेजा कि जाओ गल्ला ले आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को देखा तो पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं पहचाना कि एक छोटे से बच्चे की शक्ल में उन्होंने कुएँ में डाला था और ये समझ लिया था कि अब ये लड़का तो इस कुएँ में ख़त्म हो जाएगा
اور یہ کنواں اس کی قبر ثابت ہوگا۔ لہٰذا ان کا ذہن تو منتقل نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان کے کہتے ہیں کہ تم کتنے بھائی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم 11 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 10 کیوں آئے، 11واں کیوں نہ آیا؟ تو کہا کہ نہیں، ابا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، اپنے قریب رکھتے ہیں۔ کہا نہیں، آئندہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو سارے بھائی آؤ تو غلہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی ان کو دلوا دیا، اور جو قیمت تھی وہ قیمت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے میں رکھوا دیے۔ وہ ملک شام واپس جاتے ہیں اور تھیلے کھولے گئے، غلے کے ساتھ قیمت بھی واپس مل گئی۔ مارے خوشی کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بڑی تعریف انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ 1 سال گزر گیا، پھر غلہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، اور جب پھر جانے کا موقع ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس بار آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ساتھ ضرور کر دیں۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تعمل ہوا، بعد میں راضی ہو گئے۔ بنیامین بھی اس قافلے میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ایک بہانے سے اپنے ساتھ روکا اور بھائیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ غلہ لے کر۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ اگر چھوٹے بھائی کو یہاں روک لیا جائے تو میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہٰذا وہ بھی مصر میں رک گئے، اور باقی بھائی حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابا، چونکہ آپ کا چھوٹا بیٹا چور ثابت ہوا اسی لیے روک لیا گیا۔ ایک واقعہ ہے جس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی جا سکتی۔ حضرت یعقوب کو اپنی تربیت پر اعتماد تھا، کہا کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو غلط ہے، لیکن میں اللہ پر صبر کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ میں صبر کا معاملہ کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر 1 سال گزرا، کھانے پینے کی قلت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحت دھیرے دھیرے خراب ہو رہی ہے، بینائی جاتی رہی، آنکھ وہ آپ نے اپنی بینائی کھو دی، اور رو رو کے حضرت یوسف کو یاد کرتے تھے۔ 3 بیٹے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، گھر کے حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے صاحبزادوں کو بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لمبا سفر کر کے آتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، تھکے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ اے حضور بادشاہ سلامت، ہم بالکل بکھر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، پیرانہ سالی کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں، ہمارے ساتھ آپ خیر سگالی کا معاملہ فرمائیں، ہم پہ کچھ صدقہ کریں، ان اللہ یحب المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ لفظ سنا کہ نبی زادے اور حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے وہ صدقہ مانگ رہے ہیں تو طبیعت بھر گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جب تم نے یوسف کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا بے شک آپ ہی یوسف ہوں گے، کیونکہ یوسف اور ہمارے سوا کوئی اس معاملے سے واقف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، لہٰذا جاؤ والد صاحب کو بھی لے آؤ، والدہ کو بھی لے آؤ، بنیامین بھی یہاں ہیں، بڑے بھائی بھی یہاں ہیں، ہم سب ملیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ بھائی پہنچتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اب یہ سٹھیا گئے ہیں، یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک یہی کہتے رہیں گے، کہ اچانک خوشخبری دینے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو حضرت یعقوب کی آنکھوں سے لگایا۔ کرتے کا لگنا تھا کہ بینائی لوٹ کر آئی۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یقین تھا اللہ کی ذات سے کہ وہ میرے بیٹے کو لوٹائے گا، اور سب کے سب ملک مصر پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں استقبال ہوتا ہے، اور سب حضرت یوسف علیہ السلام کو صف بستہ سلام بجا لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان یہی وہ خواب تھا جو بچپن میں نے دیکھا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک اور حکومت کی شان و شوکت کے عروج کو پہنچ چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے سارے افراد بھی آپ سے مل چکے، تو پھر تنہا ہو کر یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار زندگی میں بھی تو نے بہت کچھ عنایت کیا، خاتمہ بالخیر بھی فرما، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام انوار قرآن اللہ